کا کوئی فائدہ نہیں جسے آپ اظہار نہ کر سکیں. اگر آپ کے پاس بولنے کا فن نہیں ہے تو وہ علم آپ کو فائدہ نہیں دے سکتا. تو اسی سلسلے میں ایک مضمون میں نے لکھا ہے, تو پلیز. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اسے گونا گو بہت سی اعلیٰ صفات سے نوازا. ان خوبیوں یا صفات میں سے ایک اہم صفت خود نمائی ہے. خود نمائی اصلی جوہر انسانی ہے. خود نمائی یعنی اپنی ذات کو آشکارا کرنا. خود نمائی یعنی خود کو پہچنوانا. خود نمائی یعنی جب دوسرے خاموش ہوں تو آپ اپنی آواز بلند کریں, چاہے حمایت میں ہو یا مخالفت میں. خود نمائی یعنی اپنی شخصیت کا واضح اظہار کرنا, اپنی شخصیت کو پردوں سے باہر لے کر آنا. خود نمائی یعنی اپنے وجود کی پنہا صلاحیتوں کو بر لب ساحل کرنا. علامہ اقبال اسی جوہر انسانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں, نہ کر ذکر فراق آشنائی کہ اصل زندگی ہے خود نمائی. کائنات میں موجود ہر چیز اپنے وجود کی خبر دیتی ہے, اپنے ذات کے بارے میں بتاتی ہے, اپنے وجود کا احساس دلانے کی کوشش کرتی ہے. پھول کھلتا ہے, تارے چمکتے ہیں, سورج نکلتا ہے, سمندر کی لہریں ٹھاٹھے مارتی ہیں, چاند اپنی روشنی سے رات کو منور کرتا ہے. یہ سب ہمیں اپنی ذات کی طرف بلاتے ہیں. ان تمام چیزوں کا وجود کیونکہ اللہ کی طرف سے ہے, چنانچہ ان تمام چیزوں سے اللہ کی ذات نمایاں ہوتی ہے اور اللہ کی قدرت کی پردہ کشائی ہوتی ہے. اگر ہم ایک بیج کو زمین میں بو دیں تو وہ زمین کے اندھیرے میں رہنا برداشت نہیں کرتا, بلکہ زمین سے نکل کر اپنے وجود کی نمائش کرتا ہے. اقبال بیج کی اسی خصوصیت کے بارے میں فرماتے ہیں, ظلمت کدائے خاک پہ شاکر نہیں رہتا, ہر لحظہ ہے دانے کو جنون نشو نما کا. لہذا الغرض ہر چیز کی وجود میں خدا نے یہ ہنر مندی رکھ دی ہے. انسان کو اللہ نے یہ صرف بدرجہ عتم دی ہے, لیکن ہم میں سے اکثر اس خوبی کو دبا دیتے ہیں اور آہستہ آہستہ ہم اس جوہر اصلی کو کھونے لگتے ہیں. خود نمائی کے اظہار کے جتنے بھی طریقہ کار موجود ہیں, ان میں سے سب سے کارگر ترین طریقہ کلام کرنا, بات کرنا, گفتگو کے ذریعے اپنی شخصیت کا اظہار کرنا. حضرت علی کا فرمان ہے کہ ہر شخص اپنے الفاظ سے پہچانا جاتا ہے. امام علی کا فرمان ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ اگر ہم اپنی ذات کو آشکارا کرنا چاہتے ہیں, اپنے آپ کو پہچنوانا چاہتے ہیں, خود نمائی کرنا چاہتے ہیں, خود کو نمایاں کرنا چاہتے ہیں, تو ہمیں بولنا پڑے گا, ہمیں گفتگو کرنا پڑے گی, ہمیں اپنے نقطہ نظر کا اظہار کرنا پڑے گا. اقبال فرماتے ہیں, پردہ چہرے سے اٹھا انجمن آرائی کر, چشم مہر و ماہ و انجم کو تماشائی کر. ہم ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں اور بے فکری سے کسی قسم کی جھجک محسوس نہیں کرتے, لیکن جب ہمیں داعش پہ بلایا جاتا ہے تو میں خود بھی انتہائی گھبراہٹ محسوس کرتا ہوں. یہ بات جان لو, کوئی بھی بڑی شخصیت ایسی نہیں جس میں یہ خامی موجود ہو. اگر ہم بھی اپنی زندگی میں کوئی نمایاں کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے وجود کو اس کمزوری سے بچانا ہوگا, نہیں تو ہم زندگی گزار جائیں گے لیکن حقیقت میں زندگی ہمیں گزار دے گی. اس زندگی کا نہ تو ہمیں کوئی فائدہ ہوگا اور نہ ہمارے وجود کا دوسروں کو. لہٰذا ہمیں اس مسئلے کی طرف بھرپور توجہ دینی چاہیے. جو بھی اس کام میں شریک ہو جانا چاہیں تو سب سے گزارش کرتا ہوں اس مسئلے کا حل ڈھونڈا جائے اور اس پر سنجیدگی سے غور کیا جائے. اپنی بات کا اختتام اقبال کے کلام پہ کروں گا. ہر چیز ہے محو خود نمائی, ہر ذرہ شہید کبریائی, بے ذوق نمود زندگی موت, تعمیر خودی میں ہے خدائی. رائی زور خودی سے پربت, پربت ذوف خودی سے رائی, تارے آوارہ و کام آمیز, تقدیر وجود ہے جدائی. بہت اچھا.